بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الباء للالصاقی۔ اس سے پہلے صاحب کتاب نے عوامل سماعیہ میں سے ایک عامل یعنی حرف جار کو النوع الاول کے اندر بیان کیا تھا۔ تو اجمالاً انہوں نے بتایا تھا کہ حروف جارہ یہ 17 ہیں اور ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ اپنے معمول کو زیر دیتے ہیں۔ اب ان حروف جارہ میں سے 17 حروف جارہ میں سے ایک ایک کی تفصیل بیان کر رہے ہیں کہ کون سا حرف کس مقصد کے لیے آتا ہے۔ تو حروف جارہ 17 ہیں، یہاں انہوں نے ان کو بیان نہیں کیا، آپ نے نحوی کے اندر پڑھا ہوگا کہ باؤ تاؤ کاف لام واو منز مز خلا رب حاشا من عدا فی عن علا حتی الا، یہ 17 ہیں حروف جارہ۔ تو ان میں سے سب سے پہلا حرف ہے با۔ با کن مقاصد کے لیے آتا ہے اس کو بیان کرنا ہے۔ الباء للالصاقی، با الصاق کے لیے ہے۔ الصاق کا کیا مطلب ہے؟ وہو اتصال الشیء بالشیء، اور الصاق کہتے ہیں ایک شے کو دوسرے شے کے ساتھ ملانا۔ اب ایک چیز کو ہم دوسری چیز کے ساتھ ملائیں گے تو کبھی وہ ملانا حقیقتاً ہوگا، یعنی نفس الامر اور حقیقت کے اندر بھی وہ چیز ملی ہوئی ہوگی حقیقتاً، اما حقیقتاً یا تو وہ حقیقتاً ہوگا یعنی ملانا حقیقتاً ہوگا۔ نحو بہی داؤن، جیسے کہ بہی داؤن اس کو بیماری ہے، تو بیماری انسان کے ساتھ مل جاتی ہے، آدمی کے جسم میں سرایت کر جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں جو با حرف جر آیا ہے یہ حقیقتاً الصاق کے لیے آتا ہے۔ و اما مجازن، یا تو مجازن ہوگا۔ نحو مررت بزید، جیسے کہ میں زید کے پاس سے گزرا، تو یہاں پر جو با آیا ہے یہ مجاز کے لیے آیا ہے۔ ای التصق مروری بمکان یقرب منہ زید، یعنی میرا گزرنا ملا ایسے جگہ سے یقرب منہ زید جہاں سے زید قریب تھا۔ مطلب یہ ہے کہ میں زید کھڑا تھا اور میں زید کے پاس سے نکل گیا، تو اس نکلنے کو بھی الصاق یعنی ملنے سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ یہ مجازت ہمارا جسم ہم گزریں گے، ہمارا جسم زید سے ٹچ نہیں ہوتا ہے، ملتا نہیں ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ میں زید کے پاس گیا، تو یہاں با مجازن الصاق کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ یہ پوری عبارت کا مطلب تھا۔ اب ہم ترکیب کرتے ہیں۔ تو اس طرح کی جو ترکیب ہوگی اس کے اندر آگے دھیان رکھیں کہ یہ الباؤ جو ہے نا یہ معطوف علیہ ہے، اور آگے جتنے بھی حرف عطف لائیں گے اسی پر عطف کریں گے اس کا، جیسے آگے کہیں گے للاستعانتی، تو ہر جگہ آگے جہاں بھی ترکیب کریں گے وہاں با محذوف ہوگا، اس لیے کہ سب کا معطوف علیہ یہ الباؤ ہے۔ تو الباؤ یہ ہے مبتدا، للالصاق جار مجرور ہو کر ظرف مستقر ہو کر ثابت سے متعلق ہوگا۔ جار مجرور ثابت شبہ فعل نکالیں گے تو جار اپنے مجرور سے مل کر ثابت کے متعلق ہو کر خبر، مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسم خبری ہے۔ تو الباء للالصاق یہ مبتدا خبر کی ترکیب ہے۔ وہو اتصال الشیء بالشیء، واو ہے استنافیہ غیر عاملہ ہے، کوئی عمل نہیں ہے اس کا۔ ہوا یہ مبتدا ہے، اتصال یہ ہے مصدر بھی ہے مضاف بھی ہے، باب افتعال کا مصدر اتصل یتصل اتصالا، مصدر مضاف۔ الشیء مضاف الیہ، با حرف جر، الشیء مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا مصدر کی، تو مصدر یعنی اتصال مصدر اپنی شیء مضاف الیہ سے اور اپنے متعلق سے مل کر بن جائے گا ممیز، یہاں نسبت میں ابہام ہے، ٹھیک ہے، اسی ابہام کو دور کرنے کے لیے اگلا جملہ لایا جا رہا ہے۔ اما یہ حرف تبدیل ہے، حقیقتاً یہ معطوف علیہ ہے، نحو بہ داؤن یہ
مستقل جملہ ہے، اس کی ترکیب میں آگے کریں گے، تو نحو بہ داؤن اس کو چھوڑ دیجیے. تو اما یہ ہے حرف تردید، حقیقتاً معطوف علیہ ہے. اس کے بعد یہاں آگے آ جائیں گے واو عاطفہ، اما حرف تردید غیر عاملہ، اور مجازن یہ ہے معطوف. مجازن معطوف حقیقتاً اپنے معطوف علیہ سے مل کر تمیز ہوا. ٹھیک ہے، ممیز اپنے تمیز سے مل کر خبر ہوا مبتدا کی. مبتدا اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ٹھیک ہے، اب رہ گیا ہے نحو بہ داؤن، اس کی ترکیب رہ گئی ہے. تو اس کی ترکیب یوں کریں گے کہ اس سے پہلے ہم ایک تقدیری بات نکالیں گے. مثال ہو، جہاں بھی اس طرح کی ترکیب آئے اس سے پہلے مثال ہو محذوف مانیں گے. تو اس بات کو دھیان رکھ کے آگے آسانی ہوگی کہ نحو بہ داؤن جہاں بھی کوئی مثال لیں گے، مثالی کے لیے آتا ہے نا، تو اس سے پہلے مثال ہو مبتدا محذوف مانیں گے. تو مثال ہو اس سے پہلے محذوف، مثال ہو مضاف مضاف الیہ سے مل کے مبتدا، اور نحو مضاف با حرف جر ہا مجرور، جار مجرور سے مل کے متعلق ہوا ثابت شبہ فعل کے، اور اپنے متعلق سے مل کر ہو جائے گا خبر مقدم. اور داؤن ہے مبتدا مؤخر. مبتدا مؤخر اپنے خبر مقدم سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر نحو کا مضاف الیہ، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر کس کا، مثال ہو مبتدا محذوف کی. مثال مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. اب آگے ہے نحو مررت بزید، یہاں بھی مثال ہو مبتدا کو محذوف مانیں گے. تو مثال ہو مبتدا محذوف، نحو مضاف الیہ، نحو مضاف، مررت فعل و فاعل، بزید جار مجرور ہو کر متعلق ہوگا مررت کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر بن جائے گا مفسر. ٹھیک ہے، یہاں دھیان رکھیے. اب اس کی تفسیر آگے آئے گی. اے حرف تفسیر، التصق فعل ماضی، مروری مضاف مضاف الیہ سے مل کر فاعل. ٹھیک ہے، التصق فعل کا، التصق فعل ماضی مروری مرکب اضافی ہو کر کیا بن جائے گا، اس کا فاعل بن جائے گا. با یہ حرف جر، مکان موصوف، یقرب فعل مضارع، منہ جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا یقرب فعل کے، زید فاعل. یقرب فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر مکان موصوف کی صفت، مکان موصوف اپنے صفت سے مل کر با حرف جر کا مجرور، جار مجرور سے مل کر متعلق ہوگا التصق فعل کا. التصق فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر تفسیر ہوئی مفسر کی. تو مفسر پہلے آیا، اس کی مفسر کی تفسیر ہے. مفسر اپنی تفسیر سے مل کر مضاف الیہ، کس کا، نحو مضاف کا. ٹھیک ہے، نحو مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر خبر ہوگا مثال ہو مبتدا محذوف کی. مثال ہو مبتدا محذوف اپنے خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو یہ آج کا سبق ہم ہی ختم کرتے ہیں، اور اگلے سبق میں انشاءاللہ ہم اس سے آگے پڑھیں گے.